نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. So far, we have started or kicked off from the concept of human resource. What is human resource? Then we spoke about human resource management. In human resource management, we spoke about its function, and we looked into the function of training and development, which is the basics for human resource development. Then we spoke about human resource development. In human resource development, we spoke about different concepts, introduction, then learning. We covered most of the things that are the prerequisite for the concept of human resource development. But today's lecture is a bit in-depth. Today's lecture is a bit different. Why is it so? The reason is, this lecture is talking about the behavior. You're very much familiar with this word of behavior. We spoke about this thing many times. The change in behavior. That change was referring to a behavior. So وہ change کیا چیز ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا, وہ تو ہمیں تھوڑا بہت سمجھ آ گیا, یا تھوڑا بہت ہم نے اس کو ٹچ کر لیا کہ وہ لرننگ جو ہے وہ اس کی بیسکس ہے. لیکن آج ہم لوگ, کیونکہ لرننگ ہم نے دیکھ لیا کہ لرننگ بیسکس تھیں, لرننگ کی وجہ سے وہ سارا نالج, اسکل, ایبلٹی, کیپیبلٹیز, وہ سارا کچھ انکریز ہوتا ہے. لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لرن کس لیے کرتے ہیں, آپ وہ نالج, وہ ایبلٹی, وہ سارا کچھ آپ کس لیے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سو دیٹ یو کین برنگ اباؤٹ اے چینج. چینج ان واٹ؟ وہ جو آؤٹ پٹ کائنڈ آف اے تھنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ That change is in terms of behavior. وہ behavioral change جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہیں اچیو کرنے کے لیے, so that کہ پہلے بندہ ایک تھوڑا نائیو میں تھا, لے مین اسپیکٹ میں کام کر رہا تھا, تھوڑا سا امپراپر اس کا ریزلٹ تھا, امپراپرلی وہ کام کر رہا تھا. اب وہ تھوڑا ایڈوانس لیول پہ چلا گیا. سو پہلے اس کا بیہیویئر جو تھا تھوڑا چائلڈش سا تھا, پہلے اس کا بیہیویئر جو تھا وہ پراپر نہیں تھا, اب اس کا بیہیویئر جو ہے وہ پراپر ہو گیا. یہ ہم لوگ ایک بڑے جنیرک ٹرم ہے جو ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اسی چیز کو اگین ایسوسیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم لرن کر رہے ہیں اور لرن ہم لوگ ایسوسیشن کے تھرو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ریٹینشن کے اسپیکٹ کو فالو کرنا ہے. سو یہ ہم لوگ جو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس کو, لرننگ کو بیہیویئر کے ساتھ, آپ نے نالج کو بیہیویئر کے ساتھ, آؤٹ کم کو بیہیویئر کے ساتھ, اس کو ہم لوگ اب اپنے پرسنل لائف میں دیکھ لیتے ہیں. ہم اس چیز کو کافی عرصہ زندگی میں سنتے آئے ہیں کہ اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے, بہت جینٹل مین بیہیویئر ہے اس کا, یا اس کا بہت بچگانہ قسم کا بیہیویئر ہے, یا بہت چائلڈش بیہیویئر ہے اس کا. کیوں؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بیہیویئر جو ہے سائیکولوجیکل ٹرمز میں نہیں سمجھاؤں گا, کیونکہ ہم HRD پڑھ رہے ہیں, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا لے مین وے میں اس کے کانسیپٹ بلڈ کروں گا. بیہیویئر بیسیکلی ہمارے اس رول میں ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, وہ اسپیسیفک رول میں ہم کس طریقے سے رپلائی کر رہے ہیں, اس اسپیسیفک رول, اس اسپیسیفک سینیریو, اسپیسیفک کنڈیشن میں ہم کس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارا بیہیویئر کہلاتا ہے. Today in this lecture, it is actually human resource development and employee behavior. Now the point is کہ human resource development میں employee behavior کو study کرنا کیوں ضروری ہے, کیوں یہ behavior کو جاننا یا اس behavior کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. A person is in habit of absenteeism. A person is in habit of lying. A person is in habit of making lame excuses. یہ کیا چیز کہلاتی ہے, یہ اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا وہ کوئی ٹریٹس ہوتے ہیں, کوئی اسپیسیفک موومنٹس ہوتی ہیں, کیا وہ کوئی اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم لوگ دیکھ کے جج کرتے ہیں؟ لیٹس سے کہ موومنٹ آف ہینڈس, لیٹس سے the way the person walks, let's say the way the person deliver his words, let's say the way person blinks his eyes, the way the person moves his lips.
یہ ساری چیزیں کیا ہمارے بیہیویئر کے ایٹریبیوٹس بنتی ہیں؟ کیا ان کو ہم ویریبل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں یا ان کے اگینسٹ کوئی ویلیو پٹ کر کے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اس بیہیویئر کا تعلق ہمارے پرفارمنس سے ہو سکتا ہے، پرفارمنس کے ساتھ اس کی ویلیویشن سے ہو سکتا ہے، ٹاسک اچیومنٹ کا کیا بیہیویئر سے کوئی تعلق ہے؟ یس. The answer to everything that I have said before is yes. بالکل ہم ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کر کے کسی بھی انسان کا فیوچر بیہیویئر پیٹرنز جو ہیں ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. کرمنالوجی ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جو ایمرج ہو رہا ہے. سائبر کرمنالوجی، سائبر کرائم ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ کی سائٹس وزٹ ہو رہی ہیں اس کی جو فٹ پرنٹنگ ہے، آپ کی پروفائلنگ، اس کو دیکھ کے آپ کا فیوچر جو آپ کے موومنٹس ہیں اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بیہیویئر اتنا بڑا ایسپیکٹ ہے. سو جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں جو لرننگ کا لیکچر تھا اس میں بھی، اس کے بعد جو ہم نے لیکچر اسٹڈی کیا جس میں ہم نے سائیکالوجی کو تھوڑا سا ہم نے اسٹڈی کیا تھا، لوگوں کے بیہیویئر کو تھوڑا سا ایسپیکٹ چیک کیا تھا. یہ ساری چیزیں میں نے کہا تھا کہ سائیکالوجی، اگر ریسورسز کو آپ نے سمجھنا ہے تو ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں، کیونکہ اگر آپ کو ان کی سائیکالوجی پتہ ہے تو آپ ان کے لیول پہ ان کو چیزیں لرن کروا سکیں گے. سو سائیکالوجی سمجھ کے ہم نے ان کو لرن کروا دیا، لیٹس سپوز. لیکن اب ہم نے ان کا وہ بیہیویئرل چینج دیکھنا ہے. پہلے ہم نے ان کی سائیکالوجی سمجھ کے ان کو لرن کروایا، لرننگ کے بعد اب ہم نے ان کا جو بیہیویئرل چینج تھا جس کے لیے ہم نے ان کو لرننگ کروائی ہے، کیا ہم نے اس کو آبزرو کرنا ہے؟ کیونکہ وہی ہمارا فیکٹر ہوگا کہ جو ہمیں ہیلپ کرے گا کہ ہم اپنے ریسورسز کی پراپر قسم کی ان کی پرفارمنس ایویلیوشن کر سکیں، ان کی اسیسمنٹ کر سکیں. سو the major purpose of human resource development is to change employee behavior through training and other incentives. Yes, ہم نے اسی چیز کے اوپر پہلے ڈسکشن ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ ایکچوئل پرپز جو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا وہ ان کے بیہیویئرل چینج ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ ریپڈ چینج کی، فرسٹ لیکچر فرسٹ ڈے، اور وہ ریپڈ چینج جو ہے وہ چینج ان بیہیویئر ہے. اب بیہیویئرل چینج کو اگر آپ کنیکٹ کرنا چاہیں تو وہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ہے. کچھ ریٹینشن کے اسپیکٹ میں آ جاتا ہے، وہ بیہیویئرل چینج آپ کا لرننگ کے تھرو ہے، وہ اڈیپٹیشن کے تھرو ہے. لیکن ایکچوئل پرپز جو ہے چینج ٹو چینج امپلائی بیہیویئر. پہلے وہ چھٹیاں بہت کرتا تھا، آپ نے اس کو اسپیسیفک سینیریو سے گزارا، ٹریننگ کی، کاؤنسلنگ کی، ڈیولپ کیا، مینٹرنگ کی، کوچنگ کی، سارا کچھ. اب وہ ایبسینٹیزم سے ایبسینٹیزم اس کی کم ہو گئی ہے. پہلے وہ ہر چیز میں تھوڑی سی سٹوری ایڈ کر دیتا تھا، تھوڑا سا ایک اس میں ایڈ آنز اس میں لگا دیتا تھا، چھوٹی سی بات کو بڑا سا کر کے بیان کرتا تھا، پھر آپ نے اس کا بیہیویئر چینج کیا. سو یہ جو بیہیویئرل چینج ہے، دس از دا میجر ایسپیکٹ فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ناؤ دا کوسچن اوور ٹو یو گائز اوور ہیئر از، کیا یہ بیہیویئرل چینج آرگنائزیشنل ایسپیکٹ پہ بھی ہوتا ہے؟ کیا آرگنائزیشن بھی اپنا بیہیویئر چینج کرتی ہے؟ کیا آرگنائزیشن بھی اپنا جو مارکیٹ میں بیہیویئر ہے، انڈسٹری میں جو بیہیویئر ہے، کیا وہ اس کو بھی چینج کرتی ہے؟ یس دے ڈو. Coming on model of employee behavior, forces that influence behavior. Now the point is, why are we studying this behavior? ہمیں اس behavior کے بارے میں پتہ کیوں ہونا چاہیے؟ Why is it important for a human resource development manager or human resource development professional to know about behavior? Behavior کے aspects کیوں پتہ ہونے چاہیے؟ کیا بیہیویئر کا کچھ موٹیویشن سے آپ کو لنک فیل ہو رہا ہے؟ کیا آپ بیہیویئر اور موٹیویشن کو آپس میں ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ آئی گیس یس. دا آنسر از رادر یس. ویری ٹرولی وی کین لنک بوتھ تھنگز ٹوگیدر. بیہیویئر کے ساتھ آپ کا جو امپلائی ہے، ایک بیہیویئرل ایسپیکٹ اور امپلائی، ان دونوں کو اگر آپ لنک کریں تو آپ اس کو کس بیس پہ آپ اس کی فیوچر چینج کریں گے؟
اگر آپ اس کو پریویس بیہیویئر کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوگا, آپ کو وہ فیکٹرز نہیں پتا ہوں گے کہ جو بیہیویئر اس کا پہلے تھا, آپ کو اس کی بیسکس نہیں پتا ہوں گی, تو آپ اگلے بیہیویئر میں اس کو چینج کیسے کنورٹ کریں گے, آپ کس طریقے سے اس کو مولڈ کریں گے, وہ کون کون سے فیکٹرز ہوں گے جس کی بیس پہ آپ اس کا بیہیویئر چینج کرنا چاہیں. آئی ہیو سین مینی ٹائمز ان مائی لائف, ان مائی پروفیشنل لائف اینڈ آلسو پرسنل, آئی ہیو سین دس تھنگ کہ بچے کی یا اپنے امپلائی کی آپ بیہیویئر چینج کرنا نکلیں, آپ نے اپنی ایک آرتھوڈاکس اسکیم یوز کی ہے, آرتھوڈاکس اسٹریٹجی یوز کی ہے, یا آپ نے ایک بڑی ہی فنکشنل قسم کی, ہائی ٹیک قسم کی اسٹریٹجی یوز کی ہے, بوتھ وے وہ چیز اس بچے کے اوپر یا اس امپلائی کے ایڈلٹ کے اوپر وہ بیہیورل چینج نہیں لے کے آ سکی, الٹا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے. ایک بچہ ہے, اس کا یہ ایک بیہیویئر ہے, یہ بیہیویئر آپ اس کا اچیو کروانا چاہتے ہیں. اگر اس کے اس بیہیویئر کے بارے میں بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ اس کا بیہیویئر ایسا کیوں ہے یا اس ٹائپ کا بیہیویئر کس وقت ہوتا ہے, تو آپ کو اس بیہیویئر تک اس کو لانے میں ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی, which would rather I would say impossible to achieve. So that's why آپ کو بیہیویئر کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے. Now let's see what are the factors, what are the forces that influence behavior. ایک انسان ہے, اس کے جو بیہیویئر ہے اس پہ کون کون سی فورسز جو ہیں وہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. ایکسٹرنل ٹو دا امپلائیز, external environment, economic condition, laws and regulation, etc. Work environment, supervision, organization, co-worker, outcomes of performance. Within the employee, motivation, attitude, knowledge, skill, abilities, etc. Now, the point is کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک امپلائی ہے, ایک ایز اے ہول ایک امپلائی ہے, اس کے اوپر وہ کون کون سی فورسز ہیں جو اس کے بیہیویئر کو انفلوئنس کر رہی ہیں, کیونکہ ہم بغیر کسی وجہ کے کام نہیں کر رہے ہوتے. ہم لوگ نارمل جا رہے ہیں, اچانک سے کوئی گاڑی آتی ہے, وہ ہمارے پاس آ کے اسکریچ لگا کے بریک لگاتی ہے, ہمارا ایک دم بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. ایک شخص ہے آ کے آپ کو ابیوز کرنا شروع کر دیتا ہے, پہلے آپ بڑے ہی سٹل وے میں, بڑے ہی جسے کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ چل رہے ہیں یا اس سے بات کر رہے ہیں, وہ اچانک آ کے آپ کو ابیوز کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کا پہلے سوبر بیہیویئر سے وائلنٹ بیہیویئر تک کنورٹ کرنے میں وہ کون سا فیکٹر تھا, وہ کون سا اسٹیمولا تھا جس نے آپ کو اس بیہیویئر پہ سوبر سے آپ کو وائلنٹ بیہیویئر تک لانے والی وہ کون سے فیکٹرز تھے, وہ کون سے سنیریو تھے جس نے آپ کو فورس کیا کہ آپ اس طرح کا بیہیو کریں. بہت سے لوگ, ایون ان کرمنالوجی اگر اسٹڈی کیا جائے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بالکل سوبر ہوتے ہیں, ان سے کوئی بہت بڑا کرائم جو ہے وہ اکر ہو چکا ہوتا ہے, بہت بڑا کرائم کمٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ. سو یہ جو چیز, یہ جو بیہیویئرل چینج ہے وہ ایکچولی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ فورسز ہوتی ہیں جو آپ کو انفلوئنس کرتی ہیں. انسان رشوت نہیں لیتا, لیکن کوئی نہ کوئی تو فورس تھی کہ جس نے اس کو موٹیویٹ کیا, جس نے اس کو فورس کیا کہ وہ رشوت لے. تو وہ پھر کون سی فورس ہے, وہ کون سا بیہیویئر ہے, کیا وہ والا انسان پہلے تھا یا بعد والا انسان یہ ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے اس ایگزامپل کو بہت زیادہ آبزرو کی ہے. ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا کسی گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو راستہ نہیں دیا اور وہ اس کو اوورٹیک کر کے آگے چلا گیا. اکثر ہم کہتے ہیں یار اگر رک جاتا تو کیا تھا, تھوڑا سا صبر نہیں ہوتا اسے, اس نے اس کو سائڈ کیوں ماری. اس طرح کے ہمارے کچھ جملے ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ بیٹھ کے ہمارا ایک بیہیویئر ہوتا ہے. لیکن جب ہم خود اس انسان کی جگہ پر ہوتے ہیں, ٹریفک بلاک میں آپ کو ذرا سی جگہ ملی, آپ نے فوراً گاڑی اندر کر دی, تو پھر وہ کون سا بیہیویئر ہے؟ کیا وہ جو پہلے والا تھا بڑا اچھا انسان کہ میں یہ دوسرے بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا, غلط کیا, وہ پہلے والے بندے کی حرکت کو غلط کہہ رہا تھا, ایک وہ آپ کا بیہیویئر ہے. اور ایک وہ بھی بیہیویئر ہے کہ جب آپ خود اس سچویشن میں ہیں اور آپ اس طرح ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
آپ آفس میں ہوتے ہیں, there are many times کہ ایک آپ کا ریسورس ہے وہ کام نہیں کر رہا, لیکن کچھ عرصے بعد آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کرتا یار, یہ پتہ نہیں اس طرح جھوٹ کیوں بول رہا ہے یا لیم ایکسکیوزز کیوں دے رہا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ اس کی جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ سے بھی ایسا کام ہو جاتا ہے. اٹ ہیپن, یہ ہمارے سب کے ساتھ بہت بار زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ہوا ہوگا. میرا ہمیشہ اس بات پہ ایک کوسچن ہوتا ہے, وچ ون از یو, ان میں سے آپ کون سے ہیں؟ کیا وہ جو باہر بیٹھ کے یا پیچھے بیٹھ کے یا دور بیٹھ کے دو بندوں کو آبزرو کر رہا ہے اور ان کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ بھی آپ کی ایک تھنکنگ ہے, وہ بھی آپ کا ایک بیہیویئر ہے, یا پھر وہ کہ جب آپ خود اس سچویشن میں ہوتے ہیں اور آپ ایسا ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف پرسنالٹیز. اگین آئی سیڈ کہ کیونکہ آپ نے امپلائی کو سمجھنا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکی آف یور امپلائیز. You have to understand the psyche of the person who is working within your department or who is working with you, or the person who is living with you in your house, or the person who is actually your child. آپ کو ان سب کی سائیکالوجی پتہ ہونی چاہیے, تبھی آپ ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ان کے لیے اسپیسیفک قسم کی ٹریننگ سیشن ڈیولپ کر سکیں گے. سو یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے, اکنامک کنڈیشن, لاز اینڈ ریگولیشنز. The point is کہ we always say کہ اکنامک کنڈیشن جو ہے یہ ہمارے پر کیسے امپیکٹ کرتی ہے, ہمارا بیہیویئر کیسے چینج کرتی ہے. Well, I tell you, nowadays even people are switching from one job to another. Even they are satisfied in first job, but still they are switching to another job because they are getting 3,000, 5,000 extra amount. Reason is economic condition. آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا ہوتا, آپ کو کوئی باہر سے بندہ آ کے کہہ نہیں رہا ہوتا کہ پرسن اے ٹو پرسن بی, کہ پرسن اے نے پرسن بی کو آ کے کہا کہ یار تم فار اینی ریزن تم اپنی جاب چھوڑ دو. نہیں, آپ کو کسی نے نہیں کہا ہوتا. یہ آپ کے اپنے اوپر ایک اکنامک کنڈیشن جو ہے ایز اے فورس ایکٹ کر رہی ہے, ایکسٹرنل فورس کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے, اور وہ آپ کو فورس کر رہی ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر چینج کریں. آپ لوئل تھے اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ, دے ور ٹریٹنگ یو ویری ویل, لیکن دے ور ناٹ پیئنگ یو amount which you are actually looking for. Say اس سے 5,000 کم آپ کو دے رہے ہیں, لیکن they were treating you very well. آپ نے اس ٹریٹمنٹ کو کیا سائٹ پہ, and you move towards an organization which is paying you 5,000 more. So یہ جو آپ کے behavioral change ہے, loyalty سے آپ move کر گئے ہو towards a new commitment. So وہ کیوں ہے؟ economic condition, laws and regulation. Many laws and regulation influence us, put force on our behavior. بعض اوقات لا ہے, کوئی آپ کی ریگولیشن ہے, وہ آپ فالو نہیں کرتے کیونکہ آپ کے اوپر ایک فورس اپلائی ہو رہی ہوتی, وہ آپ کا فیکٹر ہے کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ورک انوائرمنٹ, سپرویژن, آرگنائزیشن, کو ورکر, آؤٹ کمز آف پرفارمنس. کیا یہ آپ کا بیہیویئر چینج کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے؟ سپرویژن, آرگنائزیشن, آؤٹ کمز آف پرفارمنس, دے آر ویری لاجیکل. بٹ مائی پوائنٹ از کو ورکرز. کیا کو ورکرز آپ کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں آپ کا بیہیویئر چینج کرنے میں؟ ٹرسٹ می, دے آر اپلائنگ مور فورس آن اے پرسن دین اینی ادر تھنگ. سم ٹائم دے آر اپلائنگ مور فورس. بعض اوقات ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے, پے بینیفٹس, آپ کے پرفارمنس, آپ کے پروموشن, آپ کے ایوارڈز, آپ کے ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے, لیکن آپ کے کو ورکرز بعض اوقات آپ کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر چینج کرنے میں آپ کو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ فورس اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. ود ان دی امپلائی موٹیویشن. یو ریمبر اس لیکچر کے اسٹارٹ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کیا موٹیویشن اور بیہیویئر کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ Yes, there is a huge linkage between motivation and behavior of an employee. Attitudes, knowledge, skill, abilities, یہ ساری چیزیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں ایک امپلائی کے اوپر on his behavior. So this is the model of employee behavior, جس کو آگے جا کے میں ماڈل فارم میں آپ کو شو کروں گا کہ وہ ماڈل کیا ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو obviously آپ اس کو کسی بھی سچویشن میں کسی بھی امپلائی کے اوپر یا گروپس کے اوپر آپ اس کو امپلیمنٹ تھوڑا بہت کر سکیں گے. Now the external environment. Factors in the external environment is economic condition, technological changes,
لیبر مارکیٹ کنڈیشن, لاز اینڈ ریگولیشن اینڈ لیبر یونین. یہ تو ہو گیا آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ. لیٹس سے ہم اس میں سے پک کر لیتے ہیں ایک اور ایگزامپل کے طور پہ ٹیکنالوجیکل چینجز. کیا ٹیکنالوجی نے ہمارے بیہیویئر کو چینج کیا ہے یا نہیں کیا؟ پریویسلی وی یوز ٹو بی ویری سلو. ہم لوگ بہت سلو پیس تھے. کہ میں اس کی ایگزامپل اکثر اس طرح دیتا ہوں کہ ہم پہلے عید پہ مارکیٹ جاتے ہوتے تھے. مارکیٹ سے ہم لوگ کارڈ خریدتے تھے, کارڈ خرید کے گھر لاتے تھے, لکھتے تھے, میسیجز ایڈ کرتے تھے اس کے اندر, پھر اس کو انویلپ میں بند کر کے مارکیٹ اگین جاتے تھے پوسٹ آفس, وہاں سے اسٹیمپ لیتے تھے, اس کو پر لگاتے تھے اور پھر جا کے اس کو پوسٹ کرتے تھے. یہ ایک پورا پروسیجر تھا, یہ ایک ہمارا بیہیویئر بن چکا تھا فار ایفیلیشن ایفیکچویشن. ناؤ ڈیز اٹس ویری سمپل, ای میل ایڈریس, کلک سینڈ, گون, دیٹس آل. سو ہمارے بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس میں ہمارے بیہیویئر بھی چینج ہو رہے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ, سپرویژن, لیڈرشپ, پرفارمنس ایکسپیکٹیشن, یہ جو سپرویژن ہے اس میں آپ کی لیڈرشپ وہ اٹ سیلف آپ کے بیہیویئر پہ امپیکٹ ہو رہی ہے. آپ کا بیہیویئر ہے کچھ اور, آپ کے فادر ایز اے لیڈر آپ کے گھر میں ہیں, ان کا انفلوئنشل قسم کا بیہیویئر ہے, ان کا بیہیویئر آپ کے بیہیویئر پہ افیکٹ کر رہا ہے. پرفارمنس ایکسپیکٹیشن, ایکسپیکٹیشن از اے ہیوج تھنگ. ایکسپیکٹیشن بعض اوقات بہت سارے کام کروا دیتی ہے, بہت سی ایسی چیز آپ سے اچیو کروا دیتی ہے کہ جو آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن ایکسپیکٹیشن بعض اوقات آپ سے ایسے کام کروا دیتی ہے کہ جو آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے, اور وہ نیگیٹو کام ہوتے ہیں. سو دس ایکسپیکٹیشن تھنگ از اے ویری انفلوئنشل فیکٹر ایز این ایکسٹرنل انوائرمنٹ. آرگنائزیشن, ریوارڈ اسٹرکچر, your culture, job design, employee motivation, attitudes, knowledge, skill, ability, co-workers, name, groups, dynamics, teamwork, control over outcomes, and then your behavior, task performance, organizational, citizenship behavior, outcome is personal and organizational, both way. ایک امپلائی کے اوپر جو فورسز امپیکٹ کر رہی ہیں, ان فورسز کے تھرو جو اس کا بیہیویئرل چینج آ رہا ہے, یہ بیہیویئرل چینج آپ کے دو طرف سے ہے. یاد رکھیے گا, بیہیویئرل چینج دو ایریاز میں امپیکٹ ہو رہا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے اپنے امپلائی کے ساتھ کوئی ایک چیز کی تو اس کا تعلق صرف اس کے پروفیشنل لائف سے ہوگا. رانگ. یہ بہت سارے ایچ آر ڈی مینیجرس کی ایک غلطی ہوتی ہے, یا یہ آرگنائزیشنز کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے امپلائی کو ٹریٹ کر رہا ہے, اس کا جو بیہیویئرل چینج ہے یا اس کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اس کے پروفیشنل لائف سے ہے. آئی بیگ ٹو ڈیفر اینڈ ڈیفر اے لاٹ آن دس تھنگ. اس کا تعلق اس کی پرسنل لائف پہ بھی ہے. آئی ہیو سین مینی ایگزامپلز ان مائی لائف. آئی نو اے پرسن, لیٹس سے کہ وہ ہی از اے سافٹ پرسن اینڈ اے لونگ کائنڈ آف اے پرسن. پرسنل لائف سے وہ پروفیشنل لائف میں جب انٹر ہوتا ہے وہ فورسز میں چلا جاتا ہے. فورسز میں وہ ایس ایس جی میں چلا جاتا ہے, لیٹس سے اسپیشل سروسز گروپ, کمانڈوز میں چلا جاتا ہے. کمانڈوز میں وہ اپنی کچھ سکلز, ایبلٹیز کی وجہ سے انڈکٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں کی جو ٹریننگ ہے اس ٹریننگ نے اس ریسورس کو انتہائی ریجڈ بنا دی ہے. وہ ریجڈنس, ڈو یو تھنک کہ وہ صرف اس کے پروفیشنل لائف تک رہے گی, یا اس کا تعلق اس کے پرسنل لائف میں بھی آئے گا؟ اینڈ آئی ہیو سین دیٹ پرسن گیٹنگ ڈیورسڈ جسٹ بیکاز آف دیٹ ریجڈنس, دیٹ بیہیویئرل چینج. سو یہ چیزیں آپ کے لیے آبزرو کرنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو آؤٹ کم ہے, that the impact of that behavioral change would be in two ways, professional and personal, both. Okay, so far we have seen different aspect of behavior. اس میں ہم نے کو ورکر سے لے کے, ہم نے لیڈرشپ سے لے کے, ہم نے آرگنائزیشن سے لے کے ریوارڈ اسٹریٹجیز, یہ ساری چیزیں دیکھیں. ان کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے لیے اکنامک کنڈیشن, لاز, ریگولیشن, گورنمنٹ, انوائرمنٹ, یہ ساری چیزیں ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. لیکن امپلائی اٹ سیلف کے اوپر جو یہ ساری جو فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہیں
اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے موٹیویشن، جس کا ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی. موٹیویشن از a psychological processes that cause the arousal, direction and persistent. Remember, psychological processes होते हैं that cause the arousal, direction and persistence of voluntary action that are goal directed. گول اورینٹڈ قسم کے وہ ایکشنز ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل آپ کے پروسیس ہوتا ہے کہ جس کا کاز ہوتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن لیول ہائی ہو جاتا ہے. یو فیل ہائی اباؤٹ سم تھنگ, یو فیل گڈ اباؤٹ سم تھنگ. ڈائریکشن ہوتی ہے اس میں کہ یس آئی ہیو دس گول اور میں نے اس جگہ تک پہنچنا ہے. یو ہیو اے ڈائریکشن فار دیٹ. اور پرسسٹنٹ ہوتا ہے بعض کا, کیوں ایک اسپیسیفک لیول تک جب تک وہ نہیں پہنچے گا وہ اس لحاظ سے کام نہیں کرے گا. سو دس از اے والنٹری ایکشن وچ از پرسسٹنٹ, گول اورینٹیڈ اینڈ always help you achieve something that you think may be helpful for you, that you think یہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے helpful ہوگی. Motivation characteristics are pertains to voluntary behavior, focuses on processes affecting behavior, focuses on processes affecting behavior such as energizing of effort, direction of effort, persistent of effort. یہ جو energizing ہے, I focus a lot on this thing, کیونکہ energize آپ نے اگر ایک بار کسی کو کر دیا تو پھر اس کو ڈائریکشن دینا اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. جب آپ اس کو ایک بار ڈائریکشن دکھا دو تو اس ڈائریکشن کے تھرو بھی آپ اس کو انرجائز کر سکتے ہیں. اٹ ہیپنس. یہ موٹیویشنل تھیریز آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. یو ہیو این آئیڈیا رائٹ ناؤ. آپ کو خود اس چیز کا آئیڈیا ہوگا. آپ اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں. بعض اوقات ہم لوگ بہت زیادہ انرجائز ہو جاتے ہیں کسی بھی ایک کام کے لیے, گیمز کے لیے. بچپن میں بہت ساری چیزیں اس طرح کے لوگوں کی آبزرو کرتا ہوں اور ان کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ فلاں کام اتنا اچھا نہیں ہے آپ کے لیے, فلاں کام یہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے, یہ کرو گے تو اس کا یہ بینیفٹ ہوگا. اگین آئی ول ٹیک دیٹ ایگزامپل کہ بیٹا بس میٹرک کر لو اس کے بعد کھیلنا ہی کھیلنا, بیٹا بس انٹرمیڈیٹ کر لو اس کے بعد کھیلنا ہی کھیلنا. تو وہ ایک انرجی اندر آ جاتی تھی کہ یار یہ جو جیل سسٹم ہے, اسکول اسٹڈیز پڑھائی کا, اس سے جان چھوٹے گی, سو ابھی بس پڑھ لو, اس کے بعد پھر وہ ایک ڈائریکشن مل جاتی تھی. اور وہ جو فیوچر پرسپیکٹو ہوتا تھا وہ فیوچر پرسپیکٹو آف فریڈم ایک انرجی کریٹ کر دیتا تھا. اس انرجی کی وجہ سے وی یوز ٹو اسٹڈی ہارڈ. ہمیں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ بیٹا جیسے ہی ایگزام ختم ہو گئے وی ول گو ٹو یورپ فار اے ٹور, وی ول وزٹ انگلینڈ, وی ول وزٹ کاغان ناران. تو وہ جو ایک انرجی ہمارے اندر کریٹ ہو جاتی تھی, ہیپینس, وہ انرجی ہمیں ہیلپ کرتی تھی کہ ہم جو بھی کام ہمیں کہا گیا اس کام کو ہم ایز سون ایز پاسبل ہم اس کو کمپلیٹ کریں. یہ انرجی انسانوں سے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے. اسی انرجی کے اوپر اس وقت ریسرچ اراؤنڈ دا گلوب دے آر ایکچولی ورکنگ آن دس انرجی آف ایفرٹ, انرجائزنگ آف ایفرٹ. اس چیز کے اوپر کام کریں. ہاؤ دی سوسائڈ بامبرز آر ایکچولی نوز بلا دے آر ورکنگ, وائی دے آر سو انرجائزڈ ان ڈوئنگ دیٹ ایکٹیویٹی. سو یہ انرجائزنگ آف ایفرٹ جو ہے یہ انسان سے بعض اوقات بہت بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے. جتنا زیادہ آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے اتنا زیادہ انرجائز آف ایفرٹ اس کے اندر کریٹ ہو جائے گی. اینڈ انڈیویجول فینومینا, this is also individual phenomena. It's not necessarily a thing which you tell me, they motivate me or energize my effort is going to help other person do the same. It's not necessary. یہ individual phenomena ہے. It varies from person to person. اور میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں ان مینیجرس میں, ان مینیجرس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو ایز اے گروپ کسی کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ایکچولی اٹس اے انڈیویجول فینومینا. لیکن یہ انڈیویجول فینومینا اگر آپ جنیرکلی کسی ایک گروپ کو امپلیمنٹ کرا دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وہ گروپ آف پیپل آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. سیم لائک آپ کے آرم فورسز جو ہوتی ہیں, they are die hardcore people by instinct. They are hardcore people
to die for the country. So وہ موٹیویشن, وہ انرجائزنگ افیکٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایڈرینلن جو ان کے اندر فلو کر رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس کی تھنکنگ کیا ہے, اس کے پیچھے وہ کون سا فینومینا ہے. کیونکہ ایڈرینلن تو آپ کے گلینڈز آپ کو وہ آپ کے اندر پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن اس کے بیک اینڈ میں کوئی چیز ہے. وہ کون سا ورڈ ہے جس نے آپ کو ایک دم سے موٹیویٹ کر دیا کہ آپ اپنے امپلائی سے کوئی بھی آپ کا جو موٹیو ہے آپ وہ اچیو کروا سکیں. دا جنریشن اور موبلائزیشن آف ایفرٹ, انرجائزنگ ایفرٹ, ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ آپ جنریٹ کرتے ہیں ان کے اندر, اور پھر اس جنریشن کو آپ موبلائز کرتے ہیں. ڈائریکشن آف ایفرٹ, اپلائنگ ایفرٹ ٹو ون بہیویئر اوور اندر. آپ ایفرٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ایک بہیویئر کے اوپر اوور دی اندر بہیویئر. persistent, continuing or ceasing to perform a behavior. آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کے بیہیویئر کو اس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ کنٹینیو رہتے ہیں ایک اسپیسیفک بیہیویئر کو پرفارم کرنے میں. Now explanations of work motivation: need based, cognitive and non-cognitive based. Need based theories. Underlying needs such as need for survival, safety, power, etc. are what drives motivation. You remember Maslow hierarchy theory, یہ ہم نے بہت بار اس کو اسٹڈی کیا ہے. Alderfer existence, relatedness and growth theory and Herzberg two-factor theory. Need activation, need satisfaction process. Need activation, need satisfaction. Remember this concept: need activation and need satisfaction process. The process is need is activated, tension is created, search for ways to reduce tension, perform behavior to reduce tension, tension eliminated or significantly reduced. If no, then go back and search for ways to reduce tension. Need satisfied, need no longer drives behavior. An example: layoff announced, need for security is activated. Typically, very typical, need and satisfaction. یہ ایک ایسا کانسیپٹ, ایک ایسی تھیری ہے کہ جو ہمارا مذہب بھی ہمیں بتاتا ہے. ہمارے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ میں ہمیں یہ چیز پٹ کی جاتی ہے یا ہمیں شو کی جاتی ہے یا ہمیں یہ چیز بتائی گئی ہے. ہاؤ؟ نیڈ فار سول سیٹسفیکشن. اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. یہ چیز ہمیں بتا دی گئی قرآن پاک میں, احادیث سے ہمیں بتا دی گئی. ویسے تو کہتے ہیں کہ روح کی غذا جو ہے وہ میوزک ہے, which is wrong, absolutely wrong. The actual concept, actual aspect is کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے, دلوں کا سکون ہے. سو آپ کے اندر نیڈ جاگتی ہے, آپ کے اندر سکون کی نیڈ جاگتی ہے, اس کو آپ اللہ کے ذکر سے فلفل کر سکتے ہیں. تو the point is ہم اس کو اب اس پرسنل چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں, اس کو جوائن ان کرتے ہیں, ایسوسیٹ کر رہے ہیں ود ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ایسپیکٹ آف آرگنائزیشن. اب آرگنائزیشن میں اس کو لے آتے ہیں. ایگزامپل ہے, آرگنائزیشن نے اناؤنس کیا کہ ہمیں اس سال اتنے لے آفس کرنے ہیں, ہمیں رائٹ سائزنگ کرنی ہے, ہماری مجبوری ہے کاسٹ کٹنگ کی وجہ سے, بجٹ کی وجہ سے, کانسٹرینٹس کی وجہ سے ہمیں اتنے لے آفس کرنے ہیں. آپ کے اندر ایک دم سے ایکٹیویٹ ہوگی نیڈ فار سیکیورٹی. یو نیڈ ٹو سیکیور یور جاب. کیا کریں گے آپ؟ ٹینشن ایکسپریسڈ ان فیئر اینڈ وری. یو اسٹارٹ ٹاکنگ ود ادر فیلوز. یار تمہیں پتا ہے, یہ ہم نے, کیونکہ سب نے یہ چیز گزاری ہے, ہم سب کو پتا ہے. ایون سو اینڈ سو اسکولس کو اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیچر اچانک کہہ دیتا ہے کہ کل آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے, ایک دم ٹینشن شروع ہو گئی, پرفارمنس کی ٹینشن ہو گئی. اب آپ نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا, اپنے فیئر کا اظہار کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اپنے کولیگز, اپنے مینیجرز, ٹیم لیڈز, اس کے بعد گھر میں آ کے اپنی مدر, فادر, بردر, وائف, ان سے آپ نے اس کا ایکسپریشن شروع کر دی. امپروو پرفارمنس, پالیٹکس اور جاب سرچ. لاجیکلی ہم لوگ کس چیز کی طرف جاتے ہیں؟ انسان کا ایک
سائیکلوجیکل امپیکٹ ہے, ایک سائیکلوجیکل ایسپیکٹ ہے انسان کا. انسان ہمیشہ آسانی کی طرف جاتا ہے, ہمیشہ آسان چیز کو اٹھائے گا. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, وی اسٹارٹ پلئنگ پالیٹکس. اس کو گرا دو, اس کے بارے میں یہ کہہ دو, اس کو یوں لیٹ ڈاؤن کر دو, اور اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر شو کرو, سو دیٹ دا مینیجر اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ وہ آپ کو لے آف لسٹ میں سے آپ کا نام نکال دے. پھر اس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ نیپوٹزم شروع کر دیتے ہیں, اپنے ریسورسز, اپنے لنکس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئی ہیو سین پیپل کہ وہ ایک دوسرے کو بلکہ اپنے احسانات جو کیے ہوتے ہیں وہ یاد کروا رہے ہوتے ہیں. سو دس از ہاؤ ہیومن بیہیویئر چینج فرام اے سوبر پرسن ٹو سم تھنگ مور لائک چیپنس کی طرف وہ آ جاتا ہے. وہ پھر کون سا انسان تھا جو پہلے سوبر تھا, اور یہ پھر کون سا انسان ہے جو اب اس طرح کے کام کر رہے ہیں. سو پھر اس کے بعد آپ اپنے پرفارمنس ایویلیویشن کی طرف, یا پھر آپ ایک اس کا بہتر حل یہ ڈھونڈتے ہیں کہ چلو اب جاب سرچ شروع کر دیں. نیکسٹ, پرفارمنس امپروومنٹ لیڈز مینجمنٹ ٹو ریموو امپلائیز نیم فرام لے آفس لسٹ. سو جو سمجھدار انسان ہوگا, جو کیپیبل انسان ہوگا, جو ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوگا, لاجیکلی اسٹرانگ ہوگا, ایموشنلی اسٹرانگ ہوگا, وہ اس کی کوشش ہو کہ وہ اپنی محنت کرے. آپ اس کی اگزامپل اس طرح دیکھ لیں کہ آپ کے بہت سارے یہ پاکستان آئیڈل, امریکن آئیڈل, یو کے آئیڈل, اس طرح کے آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں. دے آلویز اناؤنس کہ نیکسٹ راؤنڈ جو ہوگا اس میں کوئی بھی 2 لوگ گھر جائیں گے. سو وہ سارے کہ جو تھوڑے سے انہوں نے اپنی پرفارمنس لو رکھی ہوتی تھی فار اینی ریزن, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فوراً اپنی پرفارمنس بہتر کریں. دے اسٹارٹ ورکنگ آن دا پرفارمنس, کیونکہ شارٹ ٹرم پروگرام ہوتا ہے تو اس لیے دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل دیٹ وی کین کوٹ اوور ہیئر. اور اس شارٹ ٹرم میں وہ اپنی پرفارمنس کو فوراً سے پہلے بہتر کرتے ہیں, مختلف ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں, مختلف اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں, مختلف چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں. بیکاز کمبینیشن از آلویز اے سکسیس. ریمبر دس کانسیپٹ, کمبینیشن ہمیشہ ایک سکسیسفل چیز ہوتی ہے, بٹ رائٹ کمبینیشن ایٹ رائٹ ٹائم. سو اپنی وہ پرفارمنس شو کرنے کے بعد جب اس کو ججز ایویلیویٹ کرتے ہیں, مینجمنٹ جب اس کو ایویلیویٹ کرتی ہے, دین دے کم ٹو نو کہ دس پرسن از ویری مچ بینیفیشل فار اس. ریمبر ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس اس وقت کیوں کیا تھا HRD کا. سو یہ جو آپ کا کاسٹ بینیفٹ ہے وہ آرگنائزیشن کو شو ہوتا ہے. آپ خود ان کو شو کرتے ہیں, آپ خود ان کو بتاتے ہیں کہ دس از مائی پرفارمنس, دس از ویئر آئی واز اینڈ دس از ویئر آئی ایم. So now think where I can be in future and how much benefit I can provide you people. So اس کی وجہ سے that thing actually perform behavior to reduce tension والا جو aspect ہے وہ آپ کی satisfaction میں آپ کی performance کے through آتا ہے. Next, tension eliminated or significantly reduced کے against fear and worry significantly reduced. Then you take a deep breath and say, phew, now I'm free. Now I'm not going to be laid off from this organization. And that thing leads to need for security satisfied. اور آپ کی security کی جو need تھی وہ آپ کی satisfy ہو گئی. So this is need activation, suddenly arousal of a need, اور پھر آپ نے اس کو satisfy کیسے کرنا ہے. اچانک آپ کو پیاس لگ گئی, اس پیاس میں آپ نے آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں کہ مجھے پانی پینا ہے. آپ کبھی فریج کھولیں گے, کبھی ڈسپینسر کو دیکھیں گے, کبھی آپ ٹیپ اوپن کریں گے, کبھی بوٹل کو دیکھیں گے, آگے پیچھے شاپس دیکھیں گے جہاں سے آپ کو پانی کہیں سے مل سکتا ہو. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کی نیڈ ارائز ہوتی ہے اور آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. Maslow hierarchy of need, we all been through this thing a lot many times before. Survival needs, safety need, belonging and love needs, esteem needs, self-actualization need, a high level of need. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں اس کو اس طرح بھی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے اولیاء کرام تک یہ سارے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام کر چکے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن نیڈ. علامہ اقبال نے وہ جو خودی کی بات کی ہے, خودی کو کر بلند اتنا, وہ والی جو چیز ہے, دیٹ از جو سیلف ایکچولائزیشن نیڈ. اور وہاں سے ہم لوگ کو یہ چیز اگر ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ انر آؤٹ سرکل, آپ پہلے اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے کرتے آپ جب تک باہر تک پہنچتے ہیں, دیٹ از یور سیلف ایکچولائزیشن نیڈ. کوگنیٹو تھیوریز, ایکسپیکٹنسی تھیوری, گول سیٹنگ تھیوری, social learning theory and equity theory.
expectancy theory. Motivation is viewed as a conscious choice. People put their effort into action they can perform to achieve desired outcomes. Three key elements: expectancy, instrumentality, valence. Expectancy: expect efforts to result in success. Instrumentality: performance result in reward. Valence: value individual puts on outcomes. Now expectancy theory says, should I exert effort? Expectancy: how likely is that I will reach my performance goal? Instrumentality: will I receive various outcomes if I reach my performance goal? Valence: how desirable or undesirable are these outcomes? Now the point is, you remember, جب ہم لوگ لاسٹ لیکچر اسٹڈی کر رہے تھے اس میں ٹرین دا ٹرینر میں نے اس میں ایک کوسچن پٹ کیا تھا. اس کوسچن میں نے ایک چیز لکھی تھی کہ واٹس ان اٹ فار می. وہ کیوں تھا واٹس ان اٹ فار می؟ وہ اگر آپ کو یاد ہو، اور آپ یہاں پہ ایکسپیکٹنسی، انسٹرومنٹیلٹی، ان دو چیزوں کو، موٹیویشن کو، میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے جو ٹرینیز ہیں، جو آپ کے ریسورسز ہیں، ان کے اندر آپ نے شروع میں ہی ایک موٹیویشن پیدا کر دینی ہے، سو دیٹ دے کین اسٹک ٹو دے کین ریمین کمیٹیڈ ٹو دا آبجیکٹیوز. اور وہ موٹیویشن ایسپیکٹ کو آپ یہاں پہ آپ کو ایک پراپر آنسر بھی مل جائے گا کہ ایکسپیکٹنسی: ہاؤ لائکلی از دیٹ آئی ول ریچ مائی پرفارمنس گول، نمبر 1. نمبر 2: ول آئی ریسیو ویریس آؤٹ کمز اف آئی ریچ مائی پرفارمنس گول. یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں ایکسپیکٹنسی، شوڈ آئی ایگزرٹ ایفرٹ، یہ بھی ہاؤ ڈیزائربل اور انڈیزائربل آر دیز آؤٹ کمز، یہ چاروں ایسپیکٹ ایسے ہیں کہ جو آپ وہاں پہ یوز کریں گے. واٹس ان اٹ فار می، اور ان چاروں چیزوں کے لحاظ سے، ایکسپیکٹنسی تھیری کے لحاظ سے آپ ان کو شو کریں گے. دے نیڈ ٹو ایکسپیکٹ سرٹن آؤٹ کمز، اور اس ایکسپیکٹنسی کے اگینسٹ ان کی جو تھنکنگ ہے کہ یار میں 6 گھنٹے میں یہاں پہ بیٹھوں گا ٹریننگ کا، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے. مینی پیپل سیز دس تھنگ. 3 hours ٹریننگ ہے ڈیلی کی. پیپل سے یار ڈیلی 3 hours فار 1 week، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ وائی شوڈ آئی پٹ سو مچ ایفرٹ آن دیٹ؟ میں کیوں اتنا ٹریول کر کے 30 kilometers ٹریول کر کے پیٹرول لگا کے میں یہاں تک آؤں، اور اس کے بعد میں یہاں سے جب واپس جاؤں پھر 3 hours کے میں ٹریول ٹائم ہے، تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیز آر دا تھنگز دیٹ arises in one's mind. سو اس کی جو موٹیویشن ہے وہ تو ایک دم نیچے آ جائے گی، اور وہ تو آپ سے کچھ سیکھ نہیں سکے گا. سو اف یو وانٹ ٹو کیپ دیٹ پرسن موٹیویٹڈ اینڈ کمیٹڈ ٹو یور آبجیکٹیوز، then you need to have these things answer to the person. Even if he is not asking, آپ اس کا موٹیویشن لیول خود انکریز کریں. In other words, you believe you can do it. You believe your performance is linked to the results. You believe that the results are worth the effort. You won't do it if you don't believe it worth the effort. یہ جو believing ہوتا ہے نا، believe in yourself, that is the aspect of your motivation. Goal setting theory: specific, difficult and understood goals generally lead to higher performance. Key to success are the level of difficulties and the clearance of goal. ہم لوگ گیمز کھیلتے ہیں. We all love games. ہم ساروں کو گیمز کھیلنا بڑی پسند ہوتی ہیں، کبھی کمپیوٹر پہ، کبھی موبائل پہ. سو اگر آپ گیم کے سٹارٹ میں ہی اس کو موسٹ ڈیفیکلٹ لیول پہ آپ گیم کو کھیلنا شروع کر دیں، ٹرسٹ می، آپ اس کو 1 بار کھیلیں گے، 2 بار کھیلیں گے، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن آپ کیونکہ ہر ٹائم آپ ہار رہے ہوں گے، آپ چیس کے ساتھ کر کے دیکھیں. آل دوز پیپل ہو لو چیس، اگر انہوں نے موبائل میں اس کو ڈالا ہوا ہے یا دے ہیو دیٹ چیس آن دا کمپیوٹرز، تو وہ اس کو چیک کر لیں. اگر وہ ہائیسٹ ڈیفیکلٹ لیول 12 پہ اس کو کھیل رہے ہیں وداؤٹ ٹیوٹر، اور وہ 1 گیم کھیلیں گے ہار جائیں گے، 2 گیم کھیلیں گے ہار جائیں گے، 3rd پہ ہار جائیں گے، 4th پہ ہار جائیں گے، 5th پہ ہار جائیں گے، 6th پہ وہ گیم ہی ڈیلیٹ کر دیں گے. لیکن اف دے اسٹارٹ ود لیول 1، اور وہ اگر اس پہ ایک فرسٹ گیم کھیلتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، 2nd گیم کھیلتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، 3rd گیم کھیلتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، 4th پہ جیت جاتے ہیں، 5th پہ جیت جاتے ہیں،
6th پہ وہ کہیں گے لیٹ می ٹرائی دا نیکسٹ لیول, میں نیکسٹ لیول ٹرائی کرتا ہوں, اس پہ بھی اسی طرح, پھر وہ 7th لیول پہ آ جائیں گے, پھر 8th پہ آ جائیں گے, پھر 9th پہ آ جائیں گے. اس طرح ان کے اندر ایک موٹیویشن جاگتی ہے. یو ریمبر ہم نے یہاں پہ پوائنٹ جو پڑھا ہے ڈیفیکلٹ والا, میں اس ڈیفیکلٹ والے اسپیکٹ کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں کیونکہ ڈیفیکلٹی بعض اوقات ہم لوگ کو ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے. لیکن گول سیٹنگ تھیوری میں ڈیفیکلٹی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر انکریز کرتے ہیں, اسپیسیفک گول اورینٹیڈ, یو انڈرسٹینڈ دا گول اینڈ یو keep on increasing those difficulties step by step with the passage of time, that is going to lead to a high performance. ہمارا مذہب بھی ہمیں اسی طریقے سے چیزیں سکھاتا ہے, ہمارے دین نے بھی ہمیں اسی طریقے سے چیزیں سکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے لے کے ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جتنی ساری چیزیں, آغاز اسلام سے لے کے سو فار آپ دیکھ لیں, شروع میں آتے ساتھ ہی یہ نہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہو, ڈائریکٹ یہ کرنا ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ڈائریکٹ, یہ سارا کچھ نہیں ہوا. گول آپ کو بتا دیا, دنیا آخرت دونوں اسپیکٹ دکھا دیے, آخرت از دا گول, اینڈ آفٹر دیٹ ون بائی ون اسٹیپ وہ چیزیں انکریز ہوتی گئی. دس از ہاؤ وی ٹیچ ایون ٹو آور چلڈرنز. ہم بچوں کو ڈائریکٹ 5 وقت کی نماز پہ نہیں لگا دیتے, پہلے نماز سکھانا گول اورینٹیڈ, لیکن specific and level of difficulty increase with the passage of time. That leads to a higher performance. Key to success are the level of difficulties and the clearance of goal. Key important. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو, remember this thing, if you want to be a good professional, first divide thing into different phases, different factors, ان کو divide کر دیں. اس sentence کو اگر divide کریں, اس theory کو اگر divide کریں, the most important part is کہ آپ کا ڈیفیکلٹی لیول اینڈ کلیئرنس آف گول, آپ کو جتنا گول کلیئر ہوگا اور آپ کا لیول جتنا ہوگا, وہ دونوں کو آپ میپ کریں, دیٹ لیڈس ٹو اے ہائر پرفارمنس. سوشل لرننگ تھیوری, سیلف ایفیکیسی, ججمنٹ آف وٹ یو تھنک یو کین ڈو ود دا اسکلز یو ہیو. میجر پریڈکشن آف دا تھیوری از دیٹ ایکسپیکٹیشن ڈیٹرمن whether behavior will be performed, how much effort will be expended, how long you will perform the behavior. Self-efficacies, judgment of what you think you can do with the skills you have. Sometimes we overrate ourselves, sometimes we underestimate ourselves. Social learning theory, ہم لوگ جب تک اس specific situation میں نہیں پہنچتے ہیں ہمیں اپنی capabilities کا نہیں پتا چلتا, اور we know about our certain capabilities and we think میں تو یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا ہوں, اور there is another way, yes I have this skill set, کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں, yes I can do this thing, میرے پاس اتنا نالج ہے, کیا میں یہ چیز کر سکتا ہوں, yes I can do this thing. سو جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں نہیں ڈالتے آپ کو وہ بیہیویئر آپ کو پتہ نہیں چلتا. بٹ دا کوشچن اوور ہیئر, ہاؤ لانگ ول یو پرفارم ود دیٹ بیہیویئر, اس بیہیویئر کو آپ کتنا عرصہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, دیٹ از دا میجر ایسپیکٹ. سیلف ایفیکیسیز, پرفارمنس ہسٹری, ماڈلنگ, پرسویشن, سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل اسٹیٹ, analysis of task, attribution of performance history, assessment of constraint, self-efficacies, behavioral outcome, performance and feedback. Sometimes you volunteer. میں اس self-efficacies effort کو میں اکثر voluntarily aspects کے اوپر دیکھتا ہوں. People volunteer. Sometimes people overrate themselves and volunteer. Sometimes they know about their capability and then they volunteer accordingly. So یہ جو آپ کی پرفارمنس ہسٹری ہے, ماڈلنگ, پرسویشن, سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل اسٹیٹ, یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ انالائز کریں ٹاسک کو. سب سے پہلے آپ ٹاسک کو انالائز کرتے ہیں, اس کا ایٹریبیوشن آف پرفارمنس ہسٹری, وہ اس کا ایٹریبیوٹ اس میں ایڈ ہوتا ہے. کیا آپ نے وہ پہلے کیا, نہیں کیا, آپ کا کیا کنڈیشن تھی لاسٹ ٹائم جب آپ نے کیا تھا, اس بار آپ کریں گے تو آپ کس کنڈیشن میں, وہ ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. اسیسمنٹ آف کنسٹرینٹ, جو بھی کنسٹرینٹ اس کام کے کرنے میں ہے وہ آپ اسیس کرتے ہیں. That leads to self-efficacies, behavioral outcome, and then your performance. اس performance کی بیس پہ آپ evaluate ہوتے ہیں, and then that leads back to your performance history. This is self-efficacy and effort. Equity theory. Major assumptions are if you are treated fairly, you will keep working well. If you think you are being treated unfairly, you will change your behavior in order to be treated fairly.
یہ ایک بڑا جرنل سا بیہیویئر ہے ہمارے اندر. یہ موسٹلی ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو فیس کر چکے ہیں. جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بہت اچھا کام کرتے ہیں. جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ خراب ہوتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں یا ہم اس کا کام خراب کر دیتے ہیں. وی ہیو سین دس تھنگ لاٹ مینی ٹائمز ود ورکرز, میسنز, یہ مزدور, یا جو آپ کے کنسٹرکشن یا آپ کے اور بہت سارے آپ کے گھر میں کام کرنے والے, آپ کے آفس کے امپلائیز, آپ کے فیملی ممبرز ایون سو. جب تک کہ آپ ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں. جب تک کہ کوئی آپ کو اچھا ٹریٹ کرتا ہے آپ اچھا کام کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں ان کا کام ہے نا, جیسے ہی وہ آپ کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے آپ کا بیہیویئر بھی پھر چینج ہو جاتا ہے اور آپ کی پرفارمنس بھی خراب ہو جاتی ہے. سو ایکوٹی تھیوری کی میجر assumptions یہ ہیں کہ یو آر ٹریٹڈ فیئرلی, یو ورک ویل, یو ٹریٹڈ انفیئرلی, یو ڈونٹ ڈو ویل. Now how we modify behavior. ہم نے ان چیزوں کو لرننگ میں, جب ہم لرننگ کا لیکچر پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا تھا. پرنسپلز آف کنٹرولنگ امپلائی بیہیویئر, پازیٹیو ری انفورسمنٹ, نیگیٹو ری انفورسمنٹ, پنشمنٹ والا یا کوئی ریوارڈز والا, ٹھیک ہے, ایکسٹنکشن, ڈیکریز اکرنس بائی ایلیمینیٹنگ ری انفورسمنٹ دیٹ کازز دا بیہیویئر. Punishment introduce an adverse consequence immediately after behavior. A specific example, sleeping in class, warning, leave class and explain to the assistant dean why you are being asked to leave. Too often, you are dropped from the class. Question, is this positive or negative reinforcement and why? So this is an example and a question for you guys. کہ آپ نے یہ جو سارا سنیریو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کلاس میں سونا, جو کہ ہم سب کو ایک عادت بھی ہو چکی ہوتی ہے ایک زمانے میں, اس کے میں ہمیں وارننگ اکثر ملتی ہے یا ہمیں کلاس سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اور پھر ڈین کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیوں نکالا گیا ہے. ٹو آفن یو آر ڈراپ فرام دا کلاس, اور بہت بار آپ کلاس سے پکا آپ کو ڈراپ آؤٹ کر دیا گیا. کوسچن از دس پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ اینڈ وائی؟ Please explain, write the answer, discuss it with your peers, and then you will know the aspect of brainstorming or discussion, group discussion, اور اس سے بعد آپ ایک result conclude کریں. Other internal factors that influence employee behavior: motivation, attitude, knowledge, skill, and abilities. Wagner-Hollenbeck model of motivation and performance. Instrumentally desire to perform, your effort, your performance, your accuracy of role perception, equity of reward, your satisfaction, then expectancy, then valence, and instrumentally desire to perform. This is the model of motivation and performance. What is attitude? A person's general feeling of favor or disfavor towards something. Feeling towards a person, place, thing, event, or idea tend to be very stable and hard to change. Attitudes are important in training. Example, does the trainee intend to use the training or ignore it? Knowledge, skills, abilities. Cases, abilities, your general capacities related to the performance of specific tasks. Skills, combine abilities and capacities, generally the result of training. Knowledge, understanding of the factor or principles related to a specific subject. HRD programs mostly focus on changing skills and knowledge. So, now this is again a repetition technique. ہم لوگ ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں سو دیٹ کہ وہ آپ کے ریٹینشن والا ایسپیکٹ اس میں کریٹ ہو سکے. HRD generally seek to change human behavior, some efforts to change attitude. HRD کا جو میجر فنکشن ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, پرفارمنس اینڈ جو کیریئر مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ TND کا ایسپیکٹ آپ کس لیے یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ کس لیے آپ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں؟ کس لیے آپ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ بہت بار اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کو بھی ایز اے سیلف ٹیوٹر ہم اپنے بیہیویئر چینج کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. جسٹ لک ان ٹو یور اون کانشنس, جسٹ لک ان ٹو یور اون نفس. ہمارا جو سب سے زیادہ جو لرننگ ایسپیکٹ ہے
جو سیلف لرننگ ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا جہاد بالنفس، وہ جہاد جو ہے وہ ایکچولی لڑنا ہے ٹو گو اگینسٹ سم تھنگ ان آرڈر ٹو اچیو سم تھنگ. آپ ایک چیز کے اگینسٹ جا کے ایک بڑی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ کو موٹیویشن کس چیز کی ہے؟ کیا دنیا کی، کیا آخرت کی، کیا اللہ کی رضا کی؟ سو یہ ہمارے اپنے کچھ پرسپشنز کریٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے کچھ پرسنل موٹیوز کریٹ ہو جاتے ہیں. مینی پیپل اسٹارٹ گروئنگ اپ اے بیئرڈ، مینی پیپل اسٹارٹ سیئنگ دا صلاح 5 times a day. سو یہ چیزیں ہم لوگوں کو، اگر وہی بات ہے، اگر آپ خود اپنے آپ کو سب سے پہلے جج کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، وہ اس خودی کو سمجھیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں، آپ کے جو اپنے ہیومن ریسورسز ہیں ود ان دی آرگنائزیشن اینڈ ود ان ہوم، آپ ان کو کن بیس پہ ڈیولپ کرتے ہیں. اور وہ جو بیہیویئرل چینج ہے، سم ٹائم آور بیہیویئر چینج ود جسٹ ون سنگل ایونٹ. ہم کسی کے ساتھ کچھ ہوتا دیکھ لیتے ہیں، ہمارا فوراً بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ٹیچر کلاس میں آتا ہے، آ کے ایک اسٹوڈنٹ کو وائلنٹلی مارتا ہے، ہم سب کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے اس ٹیچر کے ساتھ. سیم از دا کیس، ایک آپ اپنے امپلائی کے پاس آتے ہیں، آپ اس کو پرفارمنس رپورٹ دیتے ہیں، آپ اس کو ٹرمینیشن کا لیٹر دیتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. سب کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایک فیئر آ جاتا ہے. اس فیئر کی وجہ سے بہت سے لوگ، ان کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. یار کل سے ایبسنٹ نہیں ہونا، کل سے لیٹ نہیں آنا، لیٹس ناٹ بی اے لیٹ کمر. سو یہ جو ہمارا بیہیویئر چینج ہوتا ہے اور ہمارا ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے ٹورڈ سرٹن سینیریو، یہ بیسک ریزن ہمارے لیے بن جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں. اور اٹ از امپورٹنٹ فار اے ہیومن ریسورس ڈیولپر، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر ٹو میک شیور کہ اس نے وہ جو چینج شفٹ ہے، وہ چینج شفٹ لے کے آنا ہے. اگر آپ وہ چینج شفٹ نہیں لے کے آ رہے، آپ جتنی مرضی میں ٹریننگ کروا دیں، جتنے مرضی میں آپ ڈیولپمنٹل پروگرامز لانچ کر دیں، آپ ٹریننگ پروگرامز لانچ کر دیں، نیشن وائڈ ہو، چاہے آرگنائزیشنل وائڈ ہو، چاہے ہوم وائڈ ہو، آپ جتنے مرضی میں کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو ریممبر دس تھنگ. اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی بیہیویئرل چینج لے کے آنا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کسی چیز کی طرف چینج کرنا ہے، اسٹارٹ ود بیبی اسٹیپس. دس از اے ٹرک آف دا ٹریڈ. بہت سے لوگ، بہت سے ٹریننگ آرگنائزیشن، بہت سے وی پی ایچ آر اور ایچ آر ڈی مینیجرز، جی ایمز، وہ تک یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کو آرگنائزیشنل وائڈ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، یا وہ لانچ کر دیتے ہیں، یا اناؤنس کر دیتے ہیں فار سیلف پروجیکشن آپ کہہ لیں. اس کو بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو بیہیویئرل چینج ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کریں ود ان یور آرگنائزیشن، فرسٹ ریممبر دس تھنگ: یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکی. You need to understand the motivational aspects. You need to understand the learning aspects of that team, that person. آپ سٹارٹ سے بالکل چھوٹے سے سٹارٹ کریں، بالکل 1 یا 2 لوگوں پہ پہلے امپلیمنٹ کریں، ان کو ٹرین کریں، ان کا ریزلٹ ایویلیویٹ کریں، جسے ہم سیمپلنگ کہتے ہیں. ریسرچ، ریممبر میں نے ریسرچ، جب ہم پچھلے لیکچرز میں ایک پوائنٹ آیا تھا کہ ایچ آر ڈی مینیجر کا جو اسپیسیفک رول ہے، رولز اینڈ کمپیٹنسیز میں جو اسپیسیفک کمپیٹنسی اور رولز ہیں، اس میں ایک ورڈ ریسرچر کا تھا. اینڈ آئی سیڈ دیٹ کہ یہ ریسرچر کا اسپیکٹ میں آپ کو لیٹر آن سمجھاؤں گا جب ہم ایچ آر ڈی میں ان ڈیپتھ میں گھسنا شروع ہوں گے. اور دیٹ تھنگ، وہ جو آپ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹل اسپیکٹ ہے، وہ جو اسٹڈی کریٹ کرو گے آپ 1 یا 2 لوگوں سے، وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ اس کو پھر اور ڈپارٹمنٹل وائز یا ٹیم وائز سے ڈپارٹمنٹل سے پہ آرگنائزیشنل لیول پہ آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں. اور پھر آپ اس کا جو امپیکٹ ہے، ریزلٹ ہے، جب آپ وہ شو کریں گے آفٹر 6 to 8 months، وہ جو ٹائم پیریڈ، انکیوبیشن ٹائم جو ہوگا، دیٹ تھنگ از ایکچولی یور ویزیبل ایسپیکٹ. دیٹ تھنگ از گونا بی دا اسٹار ان یور کراؤن.
اور پھر آرگنائزیشن آپ کی امپورٹنس کو ریئلائز کرے گی. نیکسٹ ون از بیہیویئر از انفلوئنسڈ بائی بوتھ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل فیکٹرز. ہم نے اس کو بھی آج دیکھا کہ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل بوتھ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کے وہ فیکٹرز آپ کی پرسنل لائف سے لے کے پروفیشنل لائف دونوں پہ امپیکٹ اس کا ڈالیں گے. یہ جو بیہیویئرل چینج آپ لے کے آ رہے ہیں, اف یو آر میکنگ سو مچ اسٹریس انوائرمنٹ ود ان یور آرگنائزیشن, obviously اس اسٹریس کو جو آپ کا امپلائی ہے وہ آپ کے اوپر تو نہیں شو کرے گا, کیونکہ وہاں سے تو اس کا سارا کچھ لنک ادھر جڑا ہوا ہے. اس کا امپیکٹ اس کے فیملی پرسنل لائف پہ جا کے پڑے گا. سو یو ہیو ٹو میک شیور وہ جو ویل بینگ والا اسپیکٹ تھا فار ایچ آر ڈی, کیونکہ ایچ آر ڈی کے ایک فنکشن میں یہ بھی ہے کہ اس نے آرگنائزیشنل لیول پہ جو امپلائیز ہیں ان کی ویل بینگ کا اس نے خیال رکھنا ہے. سو اس اسپیکٹ کا تعلق آپ کی پرسنل لائف سے بھی آتا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنل لائف پہ جا کے پڑے گا. نیکسٹ از ورکرز موٹیویشن از دا کی. سو ناؤ وی نو کہ یہ جو بیہیویئرل اسپیکٹ ہے اس کے جو بیسکس ہیں وہ آپ کی موٹیویشن ہے. سو موٹیویشن از دا کی. وی کین ورک آن نالج, اسکلز اینڈ ایبلٹیز. اور یہ جو نالج, اسکلز اور ایبلٹیز ہیں, نالج تو آپ کسی طریقے سے ان تک ٹرانسفر کر دیں گے. آپ کو میں نے نالج پرووائڈ کر دیا کہ آپ نے اس پین کو کیسے یوز کرنا ہے, یہ اس پین کی فنکشنز کیا ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے, امپورٹنس کیا ہے, اس کو کہاں کہاں پہ یوز کر سکیں, یہ نالج میں نے آپ تک ٹرانسفر کر دیا. اس کو اوپن کیسے کرنا ہے, اس کو کلوز کیسے کرنا ہے, اس کی نب کیسے چینج, یہ ساری انفارمیشن نالج میں نے آپ کو دے دی. اسکلز میں نے آپ کو بتا دیے کہ آپ اس کے کیا کیا اسکلز ریکوائر ہوں گے اس کو یوز کرنے کی. ایبلٹی آپ کے پاس ہے, اس ایبلٹی کو میں نے امپروو کرنا ہے کہ آپ اس کو اس طرح پکڑیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا, اس طرح پکڑیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. سو یہ بیسکس کی آپ قسم کی چیزیں آپ کسی کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں. نا دا کوشچن اور دا $1 million ایسپیکٹ اوور ہیئر از کہ کیا یہ کیسز جو ہیں نالج, اسکلز اینڈ ایبلٹیز, یہ کوئی بھی ٹاسک اچیو کرنے میں اور اس کے اگینسٹ پرفارمنس پلس کمٹمنٹ, یہ کریٹ کرنے میں ہیلپفل ہیں یا نہیں ہے. نو سیکنڈ پوائنٹ از کہ کیا یہی چیزیں صرف ریکوائر ہیں فار دا اسپیسیفک پرفارمنس دیٹ یو آر لوکنگ فار ود ان این امپلائی. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ خود سے اپنے آپ کو آنسر کریں. یہ آپ کو لرن کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی. یو مسٹ آنسر دیس کوشچن. ادر آپ گروپ میں کر لیں, آپس میں اپنے پیئرس کے ساتھ, یا اکیلے آپ خود بھی بیٹھ کے سوچیں کہ آپ ان چیزوں کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. ایٹیٹیوڈز آر آفن ویئر دا پرابلم لائز. جو ایٹیچیوڈ ہے نا, ہر چیز کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. لیٹس سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے. ہاؤ وڈ یو نو کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے؟ obviously آپ اپنی پلس یہاں سے چیک کرتے ہیں. جب آپ یہاں سے پلس چیک کریں گے تو وہ کیا ہے, انڈیکیٹ کر رہا ہے. اف یو آر فلشنگ, آپ کے بلش کر رہے ہیں, فلش کر رہے ہیں, تو اس سے کیا وہ انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا پرابلم کہاں پر ہے؟ اگر آپ کو پین ہو رہا ہے بیک میں, آپ کے باڈی میں پین ہو رہا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے بیک سے, کیا وہ بیک پین آپ کا انڈیکیٹر ہے؟ سو ایٹیچیوڈ از آلسو دا انڈیکیٹر. ریمبر دس تھنگ. جیسے ہمارے جسم کے میں نے آپ کو انڈیکیٹرز گنوائے ہیں, آلویز سے ہمیشہ ایسوسیٹ کیا کریں. سو جیسے میں نے آپ کو یہ انڈیکیٹرز گنوائے, کیا آپ بیہیویئرل جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں یا پرفارمنس کے جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں, کیا وہ اس کے لیے ایٹیچیوڈ یوز کیا جا سکتا ہے؟ یس. وہ ایٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ یور ایٹیچیوڈ ٹورڈز دس تھنگ is actually your personality. Your attitude towards that thing is actually your liking or disliking. Your attitude towards that person is your behavioral concept about that person. So وہ attitude جو ہے وہ actually آپ کو show کرتا ہے, اور وہ attitude ویسے ہی ہوگا جہاں پہ actual problem ہوگی. So that is your indicator. That's all for today. Till your next lecture, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.